فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا، سارے جہان کا رہنما۔ یہودیوں نے کہا کہ ہمارا جو قبلہ ہے بیت المقدس یہ زیادہ فضیلت والا ہے اور یہ مکہ سے پہلے بنایا گیا۔ ان کے اس اعتراض کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ ارشاد فرمائی کہ خانہ کعبہ جو ہے یہ بیت المقدس سے بہت پہلے بنایا گیا۔ اس کی شان و عظمت کا اس آیت میں اور اس سے آنے والی آگے جو آیت ہے اس میں بیان ہوا کہ مکے کی عظمت جو ہے وہ بیت المقدس سے زیادہ ہے۔ 40 سال قبل، ایک روایت میں ہے، ایک حدیث میں ہے کہ 40 سال قبل جو ہے وہ بیت المقدس سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ پھر خانہ کعبہ کو ایک فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ عین اس کے اوپر بالکل بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے۔ پھر اس کی چند خصوصیات اور یہ ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اس کو تعمیر فرمایا۔ پھر اس کے اندر ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، جو کہ بیت المقدس میں اتنی نیکیوں کا ثواب نہیں ہے۔ پھر اس سے اگلی والی آیت میں بتایا گیا کہ حج اسی میں فرض کیا گیا، مطلب یہیں پر فرض ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی جگہ پر حج نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کو امن کی جگہ قرار دیا گیا کہ جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ امن والا ہو جائے گا۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو اس میں آئے امان میں ہو، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کعبۃ اللہ شریف کی نشانیوں کو بیان کیا کہ نشانیاں کیا کیا ہیں۔ کعبۃ اللہ شریف کے اندر ایک تو یہ بیان فرمایا گیا کہ مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانی قرار دیا۔ مقام ابراہیم کیا ہے جی؟ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کرتے۔ اللہ آپ سب کو، آپ کے صدقے مجھے بھی وہ جگہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ اب دیکھیں کعبۃ اللہ شریف کی جو دیوار ہے یہ بہت بلند و بالا ہے، یعنی ہمارے ہاں جو 2-3 منزلہ عمارت شاید ہو اس سے بھی بلند اس کی عمارت ہے۔ تو اب ظاہر ہے اس دور میں جیسے ہمارے ہاں آج کل وہ بنائی جاتی ہیں لکڑیاں وغیرہ لگا کر، پٹے لگا کر اس پر چڑھتے ہیں، تب یہ صورت تو تھی نہیں، تو اب اس کو ظاہر ہے اتنی اونچی تعمیر کرنے کے لیے کوئی چیز تو چاہیے تھی کہ جس پر کھڑے ہو کر اس کی تعمیر کی جا سکے۔ تو یہ جنت سے لایا گیا پتھر تھا۔ اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی کہ جب حضرت ابراہیم کو یہ چاہیے ہوتا کہ اب مجھے اونچائی چاہیے تو یہ پتھر آپ کو اونچا کر دیتا، اور جب آپ کو واپس نیچے اترنا ہوتا تو یہ پتھر آپ کو نیچے زمین کے قریب لے آتا۔ اس پتھر کے دل پر آج بھی حضرت ابراہیم
خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدمین شریفین کا نقش موجود ہے. آج بھی وہ قدم لگے ہوئے ہیں بالکل ویسے ہی جیسے آپ کے مبارک قدم تھے. اور یہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد، ہزاروں لوگوں کے ہاتھوں سے مس ہونے کے بعد بھی آج تک اس پتھر کو کوئی فرق نہیں پڑا. اب تو خیر اس کو شیشے میں بند کر دیا گیا ہے، بس خالی اس کی زیارت کی جا سکتی ہے، اس پتھر کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن اس سے پہلے وہ بالکل اوپن تھا، سامنے ظاہر تھا. پھر یہ اس کے امن کی جگہ ہونے کا اتنا ہے کہ وحشی جانور اس جگہ پر شکار نہیں کرتے. یعنی ایک تو ہے مکہ شریف جو خانہ کعبہ کے، ایک تو وہ خانہ کعبہ کی اندر کی حدود ہے جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، طواف کیا جاتا ہے. ایک وہ ہے حدود حرم. حدود حرم جو ہے وہ صرف خانہ کعبہ کی وہ جو مسجد ہے صرف وہ نہیں، بلکہ اس سے باہر بہت سارا کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا ایریا ہے جس کو حدود حرم کہا جاتا ہے. جو لوگ حج کرنے کے لیے یا اس کے بعد طواف عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ جب عمرہ کرنا ہو تو حدود حرم سے باہر جاتے ہیں. جگہ جگہ پر بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہ حدود حرم ہے. تو حدود حرم کے اندر کوئی بھی وحشی جانور وہ بھی ایک دوسرے کا شکار نہیں کرتے. کتا جو ہے وہ ہرن کے پیچھے نہیں بھاگتا. یہ کب اس حدود حرم کی خصوصیات لکھی گئی ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خطاب کو قتل کر دے، یعنی میرے والد کو قتل کر دے اور حدود حرم میں داخل ہو جائے تو میں اس کو تب تک نہ پکڑوں گا جب تک وہ حدود حرم سے باہر نہ چلا جائے. یعنی وہ اتنی امن والی جگہ ہے کہ کوئی بھی مجرم کسی طرح کا بھی جرم کر کے یہاں پر آ جائے تو اس کو امان مل جاتی ہے. اس کو تب تک نہیں کچھ کہا جاتا جب تک جو ہے وہ حدود حرم سے باہر نہ چلا جائے. آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے فرض ہونے کے متعلق بھی ارشاد فرمایا کہ حج مختصر سا ایک ارشاد فرمایا کہ حج کیسے فرض ہوگا. تو حج کے فرض ہونے کے لیے وہ یہ ہے کہ جس شخص کے پاس اتنا زیادہ راہ ہو کہ وہ وہاں پر جا سکے اور جتنے دن وہاں پر ٹھہرنا ہے اتنے دن ٹھہر سکے، اور ٹھہرنے کا جتنا کھانا پینا ہے کسی سے سوال نہ کرے، تو سوال نہ کرنا پڑے، وہ خود وہاں پر کھا پی سکے، اور جتنے دن اس نے آنا جانا ہے اتنے دن تک پیچھے اس کے اہل خانہ کے پاس بھی کھانا اور جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ میسر ہوں اور راستہ امن والا ہو. یہ مختصر سا ہے، باقی کتب فقہ کے اندر اس کی مزید تفصیلات جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر فرمایا ومن کفر، جو منکر ہو، یعنی حج کی فرضیت بیان کرنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اس کا منکر ہو تو وہ پھر ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کافر ہو جائے گا کہ جو حج کی فرضیت کا انکار کرے. یعنی حج کرنا فرض ہے، اس کی فرضیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ہاں بعض بدبخت ایسے ہیں کہ جو انکار تو نہیں کرتے لیکن فرض ہونے کے باوجود حج کرتے بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے.